نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ شب براءت کے پٹاخے، یار یہ تو ایک ایسا ناسور ہے، یہ بس نمرودی طریقہ ہے اور کیا۔ پٹاخوں پر مہربانی کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی خدمت میں دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، امت کی ہمدردی میں عرض کر رہا ہوں، اس میں آپ کی بھی ہمدردی ہے کہ آپ یہ پٹاخے بند کروا دو۔ یہ ہم کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، ہم یہاں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ زوردار پٹاخوں کی آوازیں آتی ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ آگے لگتی ہیں، کسی کی آنکھ میں پٹاخہ چلا گیا، کسی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ کیا یہ اپنے ایک پٹاخہ پھٹا ہوا ایک اسنائب بھائی نے مجھے وہ دیا، اس میں اخباری کاغذ یہ ہوگا تو دیکھیے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں پڑھا جا رہا ہے، یعنی بالکل یہ بنانے والے شاید بیچارے بالکل کیا اب میں کیا لقب دوں ان کو، یہ سن تو رہے نہیں ہوں گے۔ میرے آقا کا نام ڈال دیا اس میں، اور یہ پٹاخہ پھٹا، اور پھٹا ہوا کاغذ کسی کے ہاتھ میں آیا اور یہ مجھے یہاں اس نے دیا۔ یہ دیکھو پٹاخے کا سائیڈ افیکٹ دیکھو، اب آقا کا نام، اللہ کا نام بھی تو صلی اللہ کا نام بھی آ گیا، وہ درود پاک آ گیا اس میں۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو مان جاؤ۔ اے میرے پولیس والوں جو اہل سنت ہو، اب عملی اہل سنت بھی بن جاؤ نا، جو بھی مسلمان ہے یار، تمہارے اسلام کی غیرت کیا اس سے بھی نہیں مطلب نہیں اٹھتی کہ درود شریف بھی پٹاخوں میں معاذ اللہ پھٹ رہے ہیں۔ الحاج سید حسیب حسین، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پٹھوار ڈویژن راولپنڈی۔ میں دعوت اسلامی کا جو میڈیا پہ جو سلسلہ ہے میں اس کی انتہائی تعریف کرتا ہوں، اور جو ماشاءاللہ رہبر ہیں انہوں نے اپنے شرعی فرائض کو انتہائی بہتر طریقے سے مکمل کر رہے ہیں، بڑے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اور اسی چینل سے جس طرح یہ بتلایا گیا کہ یہ شب برات پر آتش بازی وغیرہ غیر شرعی ہے، اس کے خلاف کافی ہم نے کارروائی بھی کی، اور اس کا لوگوں پر بھی بہت اچھا پازیٹیو اثر ہوا۔ یہ ہمارے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے افسر تھے، آتش بازی کے خلاف جو جنگ ہم نے جاری کی ہے، الحمدللہ اس میں یہ بھی شریک ہے۔ بتایا نا کہ میں نے بھی اس میں ہم نے کوششیں کی ہیں اور کامیابی بھی کسی حد تک ملی ہے۔ تو اس افسر کی طرح اللہ کرے کہ سارے افسر اور ان کے ماتحت پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اگر دیانت داری کے ساتھ آتش بازی کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے وطن عزیز سے آتش بازی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں ڈی ایس پی سٹی راولپنڈی تعینات ہوں۔ میں امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دعوت اسلامی اور یہ اسلامی تعلیم کو دنیا کے 177 ممالک میں دین کی روشنی کو مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے جو یہ مدنی چینل کا افتتاح کیا اور مدنی چینل کام کر رہا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جو پروگرام مدنی چینل کی وساطت سے جاری ہیں وہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین، بچے اور تمام فیملیز جتنی بھی ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب نے جو خطبہ فرمایا کہ شب بارات والے دن پٹاخے، شرنائیاں اور اس طرح کے جو ہے چیزوں کا اہتمام کرنا اور چلانا یہ گناہ ہے،
تو اسی سلسلے میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے راولپنڈی پولیس نے بہت سخت ایکشن ایسے لوگوں کے اگینسٹ لیے جو ایسا گنانا کاروبار کر رہے تھے، اور اس سے نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیوی لحاظ سے جو قباحتیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے پنڈی پولیس نے بھرپور کارروائی کی اور بہت سی جگہوں پہ ریڈ کیے اور مقدمات ایسے لوگوں کے خلاف درج کیے جو ایسا کاروبار کر رہے تھے جو دین اور دنیا دونوں لحاظ سے اسلام کے منافی تھا۔ تو یہ اقدامات حضرت مولانا صاحب کے خطاب کے بعد یہ پولیس نے اٹھائے۔ ماشاءاللہ ڈی ایس پی صاحب نے ہماری بہت حوصلہ افزائی فرمائی، اس سے قبل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ یہ آتش بازی جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں ویسے ہی غیر قانونی ہے، لیکن انہوں نے اس پہ بھرپور عملی جامہ پہنایا اس کو، اور راولپنڈی کے تھے یہ حضرات، تو انہوں نے اس میں بڑا کام کیا۔ اللہ کرے کہ اسی طرح ہر شہر میں، ہمارے ہر صوبے میں اور پورے ملک میں قانون نافذ کرنے والے جو ذمہ داران ہیں وہ حرکت میں آئیں اور اس بد حرکت کو بند کروائیں آتش بازی کی۔ وہ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر جو فائرنگ ہوتی ہیں، اگر اس پر بھی آپ تھوڑا دو کلمات ادا فرما دینا تو یہ ہو سکتا ہے کوئی اس پر بھی ایکشن لینا شروع کر دے۔ اس میں تو لاشیں گر جاتی ہیں بابا۔ شادیوں میں فائرنگ کی بھی کوئی قانونی اجازت نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ یہ تو کئی واقعات ہیں، یہ اپنے کوئٹہ میں کچھ سال پہلے تو ایک دولہے کی خبر پڑی تھی میں نے، ہوائی فائرنگ میں خود وہ گولی دولہے کو لگ گئی بیچارے کو، جس کی شادی خوشی میں یہ ہو رہا تھا۔ سر شادی کا جو بھی بارات تھی وہ ماتم کلا بن گیا سب، اور اس طرح کے اور بھی معاملات ہوئے۔ کچھ اور بیچارے ہمارے محبت والے عیسائی بھائی ہیں، کچھ شادی کی تقریب میں انہوں نے کہیں شرکت کی تھی، وہ ہوائی فائرنگ اور یہ ترکیب ہوئی تو ان کا 10 سال کے بچے کو گولی لگ گئی، وہ بیچارہ وہیں ڈھیر ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ باول مدینہ کا کیس ہے۔ تو یہ شادی خانہ بربادی کے اسباب اپنے ہاتھوں کیوں کرتے ہو؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آتش بازی بھی کرتے ہیں شادیوں میں، بہت کرتے ہو، بہت، اور فائرنگ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ آتش بازی پر بھی پابندی ہے اور اس طرح کی فائرنگوں پر بھی ہمارے یہاں پابندی ہے، اجازت نہیں ہے۔ اس سے خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے اور جانوں کے خطرے، آتش بازی میں آگ لگنے کے خطرے، اس میں بھی کئی جانیں جاتی ہیں کہ جہاں یہ آتش بازی کا سامان بنتا ہے نا، وہاں آئے دن وہ دھماکے ہو جاتے ہیں، ان میں آگ لگ جاتی ہے اور جسم میں انسانی کے چتڑے اڑ جاتے ہیں۔ بس یہ ہماری اگر پولیس دیانتدار بن جائے نا، یہ محکمہ، اس میں کوئی ایسے جیسے ان حضرات نے راولپنڈی کے، حالانکہ ان دونوں کو میں نہیں جانتا، ایسے افسران ہیں بیچارے کہ جو دیانتداری کے ساتھ یہ چاہتے ہیں، لیکن اب جہاں آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہو نا، یعنی کہ بھاری تعداد میں بگاڑ ہو نا، تو وہاں یہ مٹھی بھر جذبہ رکھنے والے بیچارے جو ہے نا، یہ بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان سے بڑے بھی افسر ہوتے ہیں، ان سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، پھر اور چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ ہے مطلب پورا جو شعبہ ہے نا، اس کی چھان پھٹک کی ضرورت ہے اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کون کرے؟ اللہ ہدایت فرمائے۔ تو یہ شادیوں کی بھی اگر فائرنگوں میں یہ ریٹ ڈالے نا پولیس ہماری، اور پھر رشوت نہ لے، ورنہ ان پر بھی ریٹ پڑ جائے، جس نے رشوت لی اس پر بھی چھاپا پڑے، اس کو بھی اندر کے، ان کا بھی، جی ہاں، ان کی کرپشن، یہ بھی سیل بنا ہوا ان کا شعبہ ہے، قائم ہے، تو یہ ان کو پکڑ لے اور رشوت نہ لینے دے۔ یہ غریب آدمی تو شاید نہیں پھوڑتے ہوں گے بندوق، یہ بڑے لوگ پھوڑتے ہوں گے جن کی پولیس میں اپروچ ہوتی ہوگی اور وہ ترکیب ہوتی ہوگی، عام آدمی شاید نہ پھوڑ سکتا ہو۔ تو یہ اس طرح اگر یہ رشوت لینا چھوڑ دے نا، تو کسی کے باپ کی طاقت نہیں جو شادی میں ایک پٹاخہ بھی پھوڑ دے، یار کیسے پھوڑے گا؟ پولیس آ کے پکڑ لے گی، بند کر دے گی، ان کے شامیانے الٹ پلٹ کر دے گی، جاؤ جیل کے اندر شادیاں کرو، آؤ ہم باراتی بنیں گے، نکاح ہمارے افسر صاحب پڑھائیں گے تمہارا۔ یہ سب سدھر جائیں گے یار، میں صحیح بولتا ہوں، سارے سدھر جائیں گے جتنے بھی یہ بدماشیاں کرتے ہیں نا سرمایہ دار لوگ، یہ رشوت کے زور پر اپنے نوٹوں کے بل پر غریبوں کا خون چوستے ہیں، مزدوروں کا خون چوستے ہیں، اور اس طرح یہ شادیوں میں یہ ہلا گلا کر کے مسائل کھڑے کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سب سدھر جائیں گے۔ تو فائرنگ کرنے والوں کو روکنے والوں کی تو میں نے
بات کی، لیکن جو فائرنگ کر رہے ہیں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، کاش آپ سوچو یار، اے شادیاں کرنے والوں آپ سوچو، یہ ہوا میں فائر کر کے آپ کو ملتا کیا ہے؟ کس کا پیٹ بھرتا ہے، کس کا تن ڈھکتا ہے، کس کا گھر آباد ہوتا ہے؟ اللہ بچہ چونک کے جاگ جاتا ہوگا، پھر سوتا نہیں ہوگا، کوئی مریض بیچارہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سویا ہوگا اور بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہوگی اور آپ نے تڑا تڑی وہ رخصتی کے ٹائم پہ کر دی 12-1 بجے رات کے، ان بیچاروں کی نیند اڑ گئی، رات بھر وہ کروٹیں لی ہوں گی، کیا یہ سب آپ کے لیے خانہ آبادی کی دعائیں کریں گے؟ تو جھوم جھوم کر دعائیں کریں گے وہ کیسے اچھے آدمی ہے کہ مجھے کچی نیند میں سے اٹھا دیا۔ وہ بچہ چیخ چیخ کے روئے گا، ماں کو، باپ کو، دوسرے بھائی بہنوں کو جو جگا دیا دودھ پیتے بچے نے، تو یہ سارے گھر والے کیا اٹھ کر آپ کے لیے مطلب ہاتھ اٹھا لیں گے دعا کے لیے کہ یا اللہ ان کی خانہ آبادی کر، یہ بیچارے شادیاں کر رہے ہیں۔ تو ایسے خانہ آبادی نہیں ہوتی، ایسے آپ سکھی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے اے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اپنی شادیوں میں ہوائی فائرنگ کا مت کیا کرو، دنیا کا بھی اس میں خطرہ آپ کے سامنے ہے، جانوں کے خطرے، زخمی ہونے کے خطرے، پلس یہ کہ لوگوں کو بھی تکلیفیں، یہاں آبادیوں میں یہ کام نہیں ہوتے۔ یہاں آبادی کے اندر گنجان آبادیوں میں ہوائی فائرنگ سے، اور وہ بھی آدھی رات کو، لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دن کو بھی نہ کریں کہ قانونی پابندی ہے، قانون پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے، ہمارا ہی بھلا ہے اس میں۔ تو جتنے بھی سن رہے ہیں شادیاں کرنے والے، امید ہے کہ وہ اپنی یہاں ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے۔ اے کاش اگر کسی کی یہاں شادیاں ہونے والی ہوں اور ہوائی فائرنگ کا ان کا ذہن تھا اور انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے تو ہم کو ایس ایم ایس کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے وہ پٹیاں چلائیں گے مدنی چینل پر کہ دیکھو اتنوں نے ہوائی فائرنگ کا ارادہ ترک کر دیا، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہ